nama baru cuci ya. وہ بیوی جو فرعون کے دربار میں چلتی اس نے کہا تھا اللہ جی میں تم سے دعا کرتی ہوں رب العالمین ایک جب وہ تکلیفوں سے گزر رہی تھی جب دیوار ساتھ لگا کر کے اس کے جسم کے اندر بڑی بڑی دیویں بنا کر کے ٹھوکی جا رہی تھی ہاتھوں کے اندر بازوں کے اندر جسم کے اندر وہ بیائش کے تکلیفوں سے ہوتی خون سے نکلتے ہوئے پریشانی کا اظہار کرتی تو ایک ہی دعا کر رہی تھی رب کے لیے اللہ میں تم سے جنت کا سوال کرتی ہوں مگر اللہ میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں مجھے جنت کی صورت وہ جسم سے نکل رہا ہے مگر کیا کہہ رہی ہے رب اللہ تم سے سوال تو ہے مگر اللہ جنت کے اندر تیرے پڑوس کا سوال ہے 28واں پارہ ہے سورہ حمیم ہے اللہ عزت نے امتیاز کروا دیا اللہ عزت نے فیصلہ کروا دیا کہا فرعون کے گھر تک لڑکی فرعون کے دربار میں لڑکی مگر ایمان کی پختگی کی وجہ سے توحید کے ساتھ اللہ عزت کی وحدت کے ساتھ اتنی وابستہ کی اس سے پہلے اللہ عزت نے دو ہستیوں کی ادوار کا تذکرہ کیا ہے ایک کے بارے میں اللہ قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ایک ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی ایک ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بیوی ہے نوح علیہ السلام کی ایک بیوی ہے لوط علیہ السلام کی اللہ قرآن میں انہوں نے اپنے سر کے دار جو دونوں اللہ کے نبی تھے ایک نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے ان کی بیوی نے بیان کی اس کا نبی نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کا ایمان لے آؤ میں جو بات کہہ رہا ہوں میری اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے منظر چل رہا ہے
نبیوں کے ساتھ خیانت کی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقیل ادخلوا النار. ان کی بدبختی اور خیانت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہنم کا ایندھن بنا دیا. نبی کی قربت کسی کام لائی, نبی کا بیوی ہونا کسی کام لایا. ایک کو مثال بیان کی اور ساتھ یہ آیت کے اندر اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ مثال بیان فرما دی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. فرعون کے گھر میں تھی, فرعون کے گھر میں رہنے کے باوجود, تکلیف کے باوجود, ساری بلاؤں کے باوجود, جسم کے اندر بیٹے ٹھوک کی گئی, کیڑے ٹھوک کیے گئے, شریر گرم کر کے تباہ کر کے جسم کے اندر ٹھوک کیے گئے, خون نکل رہا ہے, مگر بیٹی ہے, مسکرا رہی ہے اور اللہ کے قرآن کی آیت کی گواہی بن گئی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. جب کوئی ایمان لانے کے بعد مختلف اختیار کر لیتا ہے, اس مختلف کی برکت کی وجہ سے جب انسان سے تکلیفیں آتی ہیں, تب اللہ پر ایمان لانے کے بعد, اللہ کو اپنا حق ماننے کے بعد تم پر تقامو اس بات پر پختہ ہو جاتا ہے. اللہ کی نصیحت جناب محمد ایک صحابی رسول نے درخواست کی, اللہ کے نبی کی وصیت فرما دیجیے, اس حکم فرما دیجیے, اس حکم کی برکت کی وجہ سے جو اس پر عمل کرنا اللہ کے جنت کو بڑھاؤ کا دعویٰ ضرور ہوگا. جب اللہ کے نبی نے یہ سورت آقا علیہ السلام کے شاعر کا فرمایا, وہ حکم آقا علیہ السلام کا صحابی رسول کے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے بھی ہے, قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مومن کے لیے یہ حکم ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. تم کہو اللہ پر ایمان لے آؤ, اس پر پختہ اختیار کر لینا. یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان لے آئے, لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا, مگر جب ضرورت پڑی, حاجت پڑی, غیر اللہ پہ جا کر سر پہ در پہ سر کو جھکا دیا, غیر اللہ کے لیے مناجات, غیر اللہ کے لیے حاجات, غیر اللہ کے در پہ یہ جا کر کہنا نظر اللہ دیار حسین. آج کل کچھ دنوں کے بعد موسم آنے والا ہے, بہت سارے آدمی آپ کو سنی کہلانے والے, بہت سارے توحید پرست کہلانے والے قربت کے حوالے سے نظر اللہ بھی کہتے ہیں, دیار حسین بھی کہتے ہیں. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام گیا, اس شخص نے اللہ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام دے کر اس کی راہ میں خرچ کر دیا. اگر توبہ کرنے سے پہلے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, جنت کی بجائے سیدھا جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اللہ سے دعا کرے, اللہ سے آپ کے در کا محتاج رکھے, آپ کی راہ میں اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیر اللہ کے لیے, غیر اللہ کے در کے لیے جو خرچ کریں گے, نظر اللہ دیار حسین کہیں گے, اللہ کو وہ نہیں فرمائیں گے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ. اللہ نے حلال نہیں حرام کر دیا تمہارے اوپر علیکم المیتۃ, مردار حرام ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا جو خون ہے, خون نکل گیا, حلال جانور ہے, اس کے جسم سے خون نکلا, گوشت اس کا حلال ہے. قربانی کا جو خون نکل گیا, وہ خون اگر کوئی شخص پی لیتا ہے, خون اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے, اس کو اگر خون کو اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے, مردار بھی حرام, خون بھی حرام. اور لحم الخنزیر جو سور کا گوشت ہے, اللہ نے اسے بھی حرام قرار دیا. جس کا
پر خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، مردار حرام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا وما احل به لغیر اللہ، جس کا خون حرام، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اس کا غیر اللہ کی نظر کرنا، غیر اللہ کے نام کی زیارت کرنا، یہ بھی اللہ نے حرام قرار دے دی۔ اس کا خنزیر حرام ہے، اس کا غیر اللہ کے نام پہ کرنا کرانا، غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ دینا، غیر اللہ کے نام کی نظر دینا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کھانے کی، کرانے کی، لا الہ الا اللہ کا اجازت دی۔ کوشش کریں جو ذبیحہ کرتے ہیں وہ بھی اہمیت دے، دوست کو دے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اسے کھلائیں، اس کی دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ جنت میں داخلہ بھی آسان فرما دیتا ہے، اللہ کے طریقے پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے غیر اللہ کے نام پہ کھانا بھی حرام، غیر اللہ کے نام پہ کھلانا بھی حرام۔ اللہ ہم سب کو سیدھا اپنی راہ میں کرنے کی، اپنی راہ میں کھلانے کی توفیق دے رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کا فرض کیا اللہ اپنے خدا کے قبولوں کو قبول فرمائے۔ یہ وہ آسانی اور بیوی اللہ سے دعا کرتی ہے اور کیا کہتے ہیں رب اتنی عزت کا بیت فی الجنہ، اللہ جنت میں میں جانا چاہتی ہوں مگر اللہ مجھ سے تیرا دوست مانگتا ہوں اللہ مجھے اپنا دوست کے ساتھ کروا دینا۔ یہ دعا کہتے ہوئے بی بی آسیہ کی مبارک زبان سے تبسم آ گیا۔ اللہ رب العزت نے بی بی آسیہ کو جنت کے اندر اس کا پہلے دکھا دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کے ساتھ فرما دیا۔ یہ کہتی ہے امام ابو کارانی رحمۃ اللہ علیہ کے آئی اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو بھی دنیا سے جاتے ہوئے بھی نہیں، اللہ ساری زندگی اپنی توحید کے اوپر وابستہ رکھ۔ اللہ ہمیں زندگی کے اندر تکلیفیں آ جائے، مشاکل آ جائے، مصائب آ جائے، اسی طرح عمل کرے جس کا سید معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے سکھایا تھا۔ آقا اسلام نے یمن کا گورنر کروا دیا، یمن کی طرف آقا اسلام نے روانہ کروایا۔ سید معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال ہو گئے۔ آقا اسلام اپنے ساتھی کو وصیت فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں پہاڑ پکڑی ہوئی اونٹی آقا اسلام نے پکڑی ہوئی دنیا کے اندر ایسے مناظر ان لوگوں پر سیکھ ہوئے۔ کائنات کی محبت فرمانے والی ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ، ثقافت فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کے رسول پر ہو میدان کے اندر ہے، مگر آج تقسیم کا انداز بدل گیا۔ آج جو خطبہ سننے والا ہے، جو کتاب سننے والا ہے، وہ اونٹی پر بیٹھا ہوا ہے، مگر ساری کائنات کا بڑا مجید، ساری کائنات کا امام کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہے، اونٹی کی بہار کو پکڑے ہوئے پیار ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب صرف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے کتاب ہے۔ آقا اسلام نے اونٹی کی بہار کو پکڑے ہوئے آگے آگے چلتے جا رہے ہیں۔ یمن کی طرف اونٹی کا منہ ہے، آقا اسلام بہار پکڑے ہوئے ساتھ پکڑے یا مار میرے بار سن لو لا تشرک باللہ شیئا ان قتل کا اور غنی کا بات اگر تجھے قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو غنی کا یا تجھے آپ کے اندر جلا دیا جائے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر، اس کے اوصاف کے اندر کبھی شرک نہ کر دینا۔ یہ نہ سوچ دینا کہ دین کا اللہ بھی دیتا ہے، غلام بھی مددگار ہے، اللہ بھی چلاتا ہے، غلام بھی مددگار ہے، اللہ بھی چلاتا ہے، غلام بھی مددگار ہے، اللہ بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ نبی
ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ یکرمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے. اور سید علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے ساتھی کو ارشاد فرمایا، ساتھیوں دعا کیا کرو تو کوشش کیا کرو. نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، وہ دعا ضرور کیا کرو. اور کہا کہ دعا جو ہے نبی علیہ السلام کی ہمارے لیے اسی طرح ضرور اس لیے بن گئی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر مخلوق کے لیے جو نماز ہے، جو عبادت ہے، اللہ کی عزت کے لیے نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ و بحمدہ ارشاد فرمایا ہر دعا ہر مخلوق کے لیے نماز کا درجہ رکھتی ہے. یہ دعا وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی، اور یہ ہر مخلوق کے لیے نماز کا عبادت کا درجہ رکھتی ہے. وہ دعا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھتے رہا کرو. یہ ہر مخلوق کے لیے دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے. اور اسی دعا کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 100 مرتبہ پڑھو، اور اس کو پڑھنے میں 2 سے 2.5 منٹ لگتے ہیں. پڑھنا بھی پڑتا ہے. آپ نے سمجھدار بندے 100 مرتبہ کو 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھ لیا کرو. اس کی برکت اتنی ہے، زمین کی گہرائی تک بھی خزانے چھپے ہوئے ہوں گے. اللہ زمین کی گہرائیوں سے نکال کر وہ خزانے آپ کو عطا فرما دے گا. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی صبح سے لے کر شام تک اگر تم سے گناہ ہو جائیں گے، اس کے 100 مرتبہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں میں اللہ معاف فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ ہر مخلوق کی دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں سے نکلے ہوئی ہر دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم نے اچھائیاں کی، برائیاں کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بات آج کی بنیاد نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت انسان کا موت تک اگر انسان سجدے کے اندر پڑا رہے، جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر موت تک انسان سجدے کے اندر پڑا رہے، جب قیامت کے اسے اعمال دکھائے جائیں گے. ساری زندگی سجدے میں پڑے رہنے کا عمل کی تحقیر ہے. ہم سوچتے کہا جاتے ہیں بھائی اتنا مدرسہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خرچ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس بات کی وجہ سے گریے پہ ہاتھ آئے گا پریشانی کی وجہ سے نہیں، خوشی کی وجہ سے کہ اللہ میں تجھے راضی کر رہا ہوں. سجدے کا کھڑا رہ کر اللہ کے نبی صاحب نے ساری زندگی 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، 200 سال کی زندگی، کہا نبیوں کی زندگی 20 میں شامل ہے. انسان کو جب قیامت میں اس کے اعمال کے بدلے دکھایا جائے گا، فلاں چیز کے بدلے آپ کو یہ عطا کیا گیا. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں جب پیدا ہوا شام کو پیدا ہوا، تو ماں تک اگر سجدے کے اندر گر کر صرف اللہ
اللہ کا شکر ادا کرتا رہے قیامت کے دن اسے اپنا یہ عمل بھی حقیر محسوس ہوگا. اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ عمل وہی ہو جو تیرے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. اللہ تھوڑے سے عمل کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ میں فرما لیتا ہے کہ خوبیت کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی خوبیت کی جن بارے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کی بات اگر جوہر کر لے تو بہت پہاڑ کے برابر سونا کی خرچ کر دو تو میرے صحابہ کرام کے اجر تک تم نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے اعمال کو جوڑ ہے مگر ہم تیرے نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ کہنا ہی والا ہے کہ تم کے قیامت یا بعد کے اندر جب لوگ فتنوں کے طرف مبتلا ہو جائیں گے میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کو میں 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب مانوں گا. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم عمل کے اندر بڑے کمزور ہیں مگر تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کی برکت کی وجہ سے تجھ سے دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں. اللہ ہمارے دھرنے کو صحرا بنا کر قطرے قطرے کو سمندر و دریا بنا کر اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ ساری زندگی اپنی توحید کے ساتھ وابستہ رہنے کی صرف کی مسلط کرنے کی صرف اور فضل کی تلاوت سے اللہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جا اپنے فیصلوں کے ساتھ ہمیں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. آج تک جو بھی کہا آپ رات کے ضروری سنا جو ماما کہنا یہ تمہارا پاٹی ہے مگر آپ تک بات پہنچائی صرف اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے پہنچائی ہے. اس نے کبھی کوئی ملاوٹ نہیں کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں گئی. اللہ کا یہ فرمان سامنے رکھا میں یقول بلا اقول لهم وجهه وما كان جو شخص کو بات کہے تو میں نے نہیں کہی میں نے سنتا نہیں فرمائی. اکثر انسان کہتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے. نہیں, اللہ کے نبی کا وہی فرمان ہے جو اللہ کا قرآن ہے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ پھر اسی کو کہنے کا سننے کی جو اس کے بعد اللہ کرنے کی کوشش کرا. رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے, رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یقول اللہ اقول لهم وجهه جو بات میں نے کہی کی وہ لوگوں کو کہنی کہ اللہ کے نبی نے کہی وہ شخص اپنا نماز جہنم سے درد رہے. اللہ سے دعا کرے اللہ قرآن کو پڑھنے کی قرآن کو سننے کی اس کے مطابق کہنے کی سننے کی اللہ توفیق کے ساتھ آئے. اللہ عمل سے راضی بھی ہو جائے. اللہ ہم سب کی غلطی کو گناہوں کو معاف کرے. جتنے مریض ہیں دعا کرے, ہمارے بڑے چھوٹے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کی روحانی اور جسمانی بیماری کو دور کروا. اللہ کی ہمارے رشتے کو بھی اچھے رہ گئے. اللہ سب کو ہمارے رحمت سے جگہ انشاءاللہ. اللہ سے دعا فرمائے آمدہ کی وقت مبارک کے اندر ہماری مسجد کے اندر آج بھی غلطی آئی پر سے سسٹم کی وجہ سے آواز اگر صحیح نہیں آ رہی انشاءاللہ ان سے گزر کر جانا. اللہ ساؤنڈ سسٹم کا اسپیکر کا بہترین کام کروائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ جن کے ملاقات نے یہ کام کروایا ہے یا کروائے اللہ کی رضا کے لیے قطرہ دے کر کو ڈالتا ہے, جگہ بھی ڈالتا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ آپ کی بات کرے قبول و قبول کروا. اللہ تیرا فرمان ہے اللہ حسن قول من دعائے اللہ سے اچھی بات کی نہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے. اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ الرحمن الرحیم اور دعا کرنے کی اذا سجا آپ تعالی کا
وسوف يعطينا ربك على الجنة والسعادة ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأخرجك ولا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਧੋਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ
لبثتم في الأولى في إبراهيم وموسى الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعم إلا من ضريع لا يؤمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
पापा ने भी खाया बाहर इतने मिनट मारते बड़ा खाना मेरे बच्चे रोटी है मेरे बच्चे बड़े